جنات اب شہروں میں نہیں رہتے نا، جنات تو اب جنگلوں کے اندر بیابانوں میں اور دور دور جا کے رہتے ہیں. ہمیں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہم ظاہر کسی ایسی چیز کے اوپر الزام ڈالتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. ایسے ہی کرتے ہیں. ایسے ہے نا، ہم تو ظاہر کسی نہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں. تو اگر آپ 40 دن تک ایک پانی صاف پانی لا کے رکھ دیں، 40 دن کے بعد اس میں بھی بدبو آئے گی. سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی تلاوت گھر کے اندر روز کا معمول ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ یہ بھاگتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات کا اثر ہے، ہمارے گھر میں آسیب ہے، ہمارا گھر، یا پھر کوئی نیا گھر لینے چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ 40 دن سے گھر بند تھا تو یہاں پر جنات کا بسیرا ہے لازمی. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ جنات کا بسیرا اس کے گھر پہ موجود ہے تو ان گھر والوں کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کے اندر بھی بدقسمتی سے کیونکہ ہم لوگوں کے عقیدے بہت کچے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بہت ہی کمزور ہے، تو ہم بہت جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں جنات کا اثر ہوگا. جبکہ جنات اب شہروں میں نہیں رہتے نا، جنات تو اب جنگلوں کے اندر بیابانوں میں اور دور دور جا کے رہتے ہیں. پہلے تو یہ اسٹیبلش کیسے ہوگا کہ یہ واقعی جنات ہیں؟ ہمیں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہم ظاہر کسی ایسی چیز کے اوپر الزام ڈالتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. ایسے ہی کرتے ہیں. ایسے ہے نا، ہم تو ظاہر کسی نہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں. دوسرا لیکن بالفرض ایک بات جان لیں کہ انسان جب متاثر ہوگا وہ سب سے پہلے کہاں پہ متاثر ہوگا؟ جہاں وہ غفلت میں ہوگا اور طہارت میں نہیں ہوگا. جہاں پاکیزگی نہیں ہوگی وہاں پر اس طرح کی اثرات ہو سکتے ہیں. اس کا اگر جسم پاک نہیں ہے، اس کا ذہن پاک نہیں ہے، اس کا روح کا تعلق رب تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہے، یا اس کی انوائرمنٹ بھی پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے. 40 دن کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر 40 دن تک کوئی چیز بند ہوگی تو صفائی نہیں ہوئی ہوگی نا، تو اس کے اندر کیا انرجی کیا ہوگی؟ منفی ہوگی نا. اگر آپ کی ایک صفائی نہ ہو 40 دن تک، تو اگر آپ 40 دن تک ایک پانی صاف پانی لا کے رکھ دیں، 40 دن کے بعد اس میں بھی بدبو آئے گی، کیونکہ ٹھہری ہوئی چیز جو ہے اس کے اندر بیکٹیریا بنتے ہیں، جراثیم بنتے ہیں. وہاں پہ بھی 40 دن تک گھر بند ہوں گے، جالے آئیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیڑے مکوڑے آئیں گے اور حشرات الارض آئیں گے، تو اس لیے وہاں پر منفی ہی انوائرمنٹ ہوگی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، آپ کو صاف رکھنا ہے. دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری مجرب دعائیں قرآنی آیات ہمیں بتائی ہیں. سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ اکثیر ہے، اور اس کی جو آخری آیات ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ عطا کی تھی جو معراج کے وقت پہ. تو آپ نے یہ سکھایا، روایات نے بھی یہ سکھایا کہ اس کا اہتمام اپنے گھر کے اندر کرو اور آواز کے ساتھ کرو. یعنی ہمیں یہ اس طرح بولنا ہے کہ ہماری آواز نکلے. اور جتنا میں نے علماء کرام سے سیکھا، یہ ٹیپ ریکارڈر پہ نہیں چلنا چاہیے، یعنی خود سے یہ آواز گھر کے اندر جس کی آواز تلاوت ہونی چاہیے. یعنی سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی تلاوت گھر کے اندر روز کا معمول ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ یہ بھاگتا ہے. اللہ اکبر، اذان دینا ایسے گھر کے اندر یا ایسی جگہ کے اندر اذان سے شیطان بھاگتا ہے. کیونکہ اذان کے اگر الفاظ پڑھیں وہ کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، وہ بھاگتا ہے اس سے. دوسرا جو اور مجرب نسخہ جات علماء کرام نے بتائے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ پانی کو لے لیجئے اور پانی کے اوپر جب آپ نے سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی تلاوت کر لی ہے اور اس پانی پہ آپ نے دم کر لیا ہے، تو اس پانی کو اپنے گھر کے جو کونے ہیں، یعنی کمروں کی جو دیواریں جہاں مل رہی ہوں گی، پلر جہاں پہ مل رہے ہوں گے، وہاں پہ چھڑک دیں، ہر کونے پہ. تو اس سے بھی وہ پاکیزگی کا انتظام جو ہے. دیکھیں ہم کتنا مختلف فیل کرتے ہیں کہ جب ہم ایک پانی پیتے ہیں، یا ہم نے دعا کر کے پانی پہ دم کر کے پیا، یا ہم نے زمزم پیا، ہمیں خود ایک انٹرنل فیلنگ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اس پانی کے اوپر جو ہے، کیونکہ پانی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، طہارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس پر اللہ کا کلام پڑھ لیا جائے تو وہ ظاہر ہے اس کے اندر ایک اور اپنی تاثیر پیدا ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو اور مختصر جو صورتیں بتائی گئی ہیں اس کے اندر درود شریف ہے، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اور معوذتین یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. یہ بتائیے رک نہیں سکتا. سورہ فلق اور سورہ ناس جس نے اپنے ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ کوئی شر کی قوت ٹھہر جائے، سوائے وہ شر جو آپ کے اندر اگر پلپ رہا ہے.
وہ ٹھہر نہیں سکتا نا, اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا, کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں اور اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں, آپ نے امت کو سکھائی ہیں. تو وہ لوگ جو اس چیز کا انتظام کرتے ہیں, اپنی پاکیزگی کا انتظام کر رکھنا. اب سوال یہ ہے کہ آپ خود تو 20 دن سے خود نہیں نہائے اور کہہ رہے ہیں جی گھر کے اندر جنات آ گئے. ارے مطلب تم تو خود اتنے بڑے جنات گھوم رہے ہو گھر کے اندر, وہ بیچارہ آگے کیا کرے گا؟ تو اگر ہم نے اپنی طہارت کا انتظام کیا ہوا ہے, گھر کی طہارت کا انتظام, اور جب وہ صاف نہیں ہے تو پھر وہ یہ تلاوت اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا, اوبویسلی اس کے لیے بھی تو ایک پاکیزگی چاہیے نا. اس پاکیزگی کے ساتھ جب آپ یہ کریں گے تو پھر یہ آپ کا گھر جو ہے وہ, اور دیکھیں کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی شر کی قوت اللہ کے کلام سے بڑی نہیں ہو سکتی. بالکل ہے نا, یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام سے بڑی قوت نہیں ہو سکتی وہ. تو جب آپ نے اللہ سے مدد مانگ لی, اللہ کے کلام سے, اللہ کے نام سے آپ نے مدد مانگی, تو پھر آپ یقین کریں کہ اس نے وہاں ٹھہرنا نہیں ہے, اس نے وہاں ٹکنا نہیں ہے, اگر بالفرض وہاں پہ ایسی کوئی قوت موجود بھی ہے تو.